وزیر اعظم کا غریبوں کو مفت راشن دینے کا اعلان، عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعظم کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا متعلقہ حکام کچھ بھی کریں، عوام کو ریلیف دیں، عوامی ریلیف کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے۔ مہنگائی سابق حکومت کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے، ذخیرہ اندوزوں نے بھی معاملات خراب کیے۔ پی آئی اے کرپشن کیس میں اہم پیش رفت، سابق گورنر پنجاب احمد محمود اور سابق وزیر دفاع احمد مختار سمیت 4 افراد طلب کر لیے۔ چاروں کو ایئر بس طیاروں کی خریداری سے متعلق تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے تعمیر کردہ 3 میٹرو بس منصوبوں پر بدعنوانی کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا سابق حکومت کے منصوبوں کو جنگلہ بس کے نام سے منسوب کیا گیا، لیکن یہ منصوبے ریکارڈ وقت میں مکمل ہوئے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن پلان نہیں بن سکا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کل افسران کا اجلاس طلب۔ ادھر وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا کہنا ہے جہاں عمارت خالی ہوگی وہاں فوری ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ نے حسن اسکوئر کے قریب رفائی پلاٹ پر قائم شدہ ہال کو مسمار کر دیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ، سندھ حکومت کا زیر تعمیر عمارتوں کی انسپیکشن کا اختیار ایس بی سی اے سے واپس لینے پر غور۔ ادھر زمینوں کی دستاویزات میں ہیرا پھیری پر صنعتکار وزیر اعلیٰ کے سامنے پھٹ پڑے، کہا بورڈ آف ریونیو میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا سب رجسٹرار آفیسز میں بہتری نہ آئی تو نجی شعبے کے حوالے کر دیں گے۔ اسحاق ڈار کے ہجویری ہاؤس میں قائم پناہ گاہ میں بے سہارا افراد مقیم، ضلعی انتظامیہ کے حکام نے شیلٹر ہوم میں سہولیات کا جائزہ لیا، مقیم افراد کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھایا۔ ادھر فردوس عاشق کہتی ہے عوام کے پیسے سے بنائے جانے والے گھر عوام کو منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں بدل کر اصل مکینوں کو آباد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، مسئلہ کشمیر کو او آئی سی سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر غور۔ ادھر شاہ محمود سے حریت رہنماؤں کی ملاقات۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج تیسرا اور اہم دن، قومی ٹیم 342 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز دوبارہ شروع کرے گی۔ بابر اعظم 143 اور اسد شفیق 60 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان کو بنگلہ دیش پر 109 رنز کی برتری، گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے آج بھی جنگ کر بیٹنگ کرنا ہوگی۔ ادھر وزیر اعظم کا ٹویٹ، بنگلہ دیش ٹیم کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا۔ مالم جبہ میں الپائن سکی مقابلے، پاکستان کی خوشیم صاحبہ نے 4تھا طلائی تمغہ جیت لیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مردوں میں یوکرائن کے ویٹالے ایپ نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ مختلف ملکوں کے 36 سکیئرز نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر بھی مالم جبہ پہنچے اور سکینگ کی، وادی سوات کی خوبصورتی کے گن گاتے رہے۔ السلام علیکم، میں سوات ویلی میں مالم جابہ سکی ریزورٹ الپائن سکی چیمپئنشپس پاکستان 2020 ہوں۔ پہاڑیاں بہت خوبصورت ہے اور میں سکینگ کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ خدا حافظ۔ اور پاکستان میں کبڈی کا عالمی کپ، ایکشن اور سنسنی سے بھرپور مقابلے آج شروع ہوں گے۔ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں افتتاحی میچ میں پاکستان اور کینیڈا کی ٹیمز شام 7:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ 9 بجے دوسرا میچ ایران اور سر 11 کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ادھر کبڈی ورلڈ کپ کی ٹرافی کی رونمائی ہو گئی۔ تقریب میں گورنر، وزراء اور میگا ایونٹ میں شامل ٹیمز کے کھلاڑیوں کی شرکت۔ کہ یہ نیا
نیا پاکستان ہے اور اس میں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے. اس وقت کوئی ہاؤسنگ کالونیز کے نام پہ نہ تو یہاں فراڈ کر سکتا ہے، نہ قوم کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے دل فریب سہانے خواب دکھا کے ان کے سرمایہ کو لے کے بھاگ سکتا ہے. کیونکہ ان پروجیکٹس کو شروع کرنے سے لے کے لانچ کرنے سے لے کے تکمیل تک کا جو میکانزم ہے اس پہ حکومت پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہے. اس سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جدید ترین ڈیجیٹل پاکستان کا ایک میکانزم انیشیٹ کیا گیا ہے اور دنیا کے تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے اندر جہاں اس قسم کے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں وہاں مادر پدر آزاد کوئی بھی کسی گروپ کو کسی کمپنی کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ زمین پہ وہ پروجیکٹ نہ ہو اور صرف میڈیا کے ذریعے لوگوں کو وہ پروجیکٹ بیچ دے. حکومت پاکستان نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پہ اس سیکٹر کے اندر جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے پائی پائی کے امین ہیں اور حق حلال سے کمانے والا ایک ایک پیسہ جب ہمارا تنخواہ دار چھوٹا انویسٹر یا پسا ہوا عام شخص جو ہے وہ اس خواب کے ساتھ ان منصوبوں میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے چھت ملے گی، تو اس کے ساتھ فراڈ کو روکنے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والی ہیرا پھیری کے خاتمے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے آگے قانونی پل باندھنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اسٹرانگ ریگولیٹری میکانزم جو ہے وہ متعارف کرایا ہے. اور مجھے احساس ہے اس بات کا، ابھی میں مل رہی تھی تو مجھے مختلف جو ڈیولپرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریفارمز جو ہیں زیادہ سخت ہیں، ان کو تھوڑا ہلکا کریں، کچھ ڈھیلا کریں تاکہ یہاں انویسٹمنٹ آئے. دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر چل نہیں سکتا. ٹیکس کسی بھی ملک کے لیے آکسیجن سلنڈر کا کام کرتا ہے. اس سیکٹر کے اندر جو ماضی میں لوٹ کھسوٹ ہوئی اور اس سیکٹر کے اندر جینون لوگ جو تھے وہ پس گئے اور جو مافیاز تھے انہوں نے راتوں رات کھرب پتی ہوئے اور جو لکھ پتی تھے وہ ککھ پتی ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جب تک کسی معاشرے کے اندر توازن نہیں آتا، رول آف لا نہیں آتا، کوئی بھی سیکٹر ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسٹار مارکیٹنگ نے حکومت کے ساتھ آپ کے سیکٹر کو تقویت دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاشرے کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی سب سے پہلے جو بنیادی قدم ہے وہ تعمیرات سے جڑا ہوتا ہے. تو تعمیرات کا وہ سیکٹر جب تک وہ آگے نہیں بڑھتا، پاکستان کا ترقی کا راستہ، خوشحالی کی طرف وہ قدم جو وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کے ساتھ جڑے ہیں وہ حقیقی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو آج میں ایک ہی پیغام لے کے آئی ہوں
کہ آپ اس سیکٹر کے اندر آئیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ جو اپرچونٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں.